پرانے وقتوں کی بات ہے، ملا نصرالدین کے پڑوس میں ایک مالدار یہودی رہتا تھا جو اتنا کنجوس تھا کہ کبھی کسی غریب اور محتاج کو ایک پیسہ نہ دیتا تھا۔ ملا نے کئی مرتبہ اسے سمجھایا کہ خدا نے تمہیں دولت عطا کی ہے، اسے غریب اور مفلس لوگوں پر خرچ کیا کرو، لیکن اس نے ملا کی کوئی نصیحت نہ سنی۔ آخر کار ملا نصرالدین نے اسے سزا دینے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ ایک روز صبح سویرے وہ نماز پڑھ کر زور زور سے دعا مانگنے لگا، یا اللہ، اگر تو مجھے 1000 اشرفیوں کی تیلی بیچ دے تو میں اسے محتاجوں پر صرف کر دوں، لیکن اگر اس میں سے 1 اشرفی بھی کم ہوئی تو ہرگز قبول نہ کروں گا۔ یہودی نے یہ دعا سنی تو سوچا کہ ملا بڑا ایماندار بنتا ہے، اس کی ایمانداری آزمانی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے تیلی میں 999 اشرفیہ بھری، اور عین اسی وقت جب کہ ملا نصرالدین دعا مانگ رہا تھا، اشرفیوں سے بھری ہوئی تیلی اس کے صحن میں پھینک دی۔ ملا نصرالدین نے جلدی سے تیلی اٹھا لی اور اس میں سے اشرفیہ نکال کر گننے لگا۔ کل 999 اشرفیہ تھی۔ ملا نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہنے لگا، یا اللہ، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری دعا قبول فرما لی۔ 1 اشرفی کم ہے تو کوئی بات نہیں، یہ اشرفی پھر کبھی دے دینا۔ یہودی نے جب ملا نصرالدین کے یہ الفاظ سنے تو سخت پریشان ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ یہ ملا تو بہت چالاک ہے، اس نے دھوکے سے میری اشرفیہ لی۔ وہ بھاگا ملا کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم بہت بے ایمان شخص ہو، لاؤ میری اشرفیہ واپس کر دو۔ تم نے تو کہا تھا کہ 1000 میں سے 1 اشرفی بھی کم ہو تو واپس کر دوں گا، لیکن اب تم نے 999 اشرفیہ قبول کرنے پر تیار ہو۔ ملا نصرالدین غصے سے کہنے لگا، تم کون ہوتے ہو مجھ سے اشرفیہ مانگنے والے؟ یہ تو میرے خدا نے مجھے بھیجی ہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہودی سیدھا قاضی کی عدالت میں گیا اور ملا کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے یہودی کو حکم دیا کہ ملا نصرالدین کو بلا لاؤ، ہم ابھی فیصلہ کر دیں گے۔ یہودی ملا نصرالدین کے پاس آ کر کہا، چلو تمہیں قاضی صاحب بلاتے ہیں۔ ملا نے جواب دیا، تم دیکھ رہے ہو کہ میرا لباس پٹا پرانا ہے، میں اسی شرط پر جانے کے لیے تیار ہوں کہ تم مجھے اچھے کپڑے لا کر دو۔ یہودی نے یہ شرط بھی منظور کر لی اور صاف ستھرے کپڑے ملا کو لا کر دے دیے۔ ملا نصرالدین نے یہ بیش قیمت لباس پہن چکا تو کہنے لگا، میاں یہودی، کیا اتنا قیمتی لباس پہن کر پیدل ہی قاضی کی عدالت میں جاؤں؟ لوگ دیکھیں گے تو دل میں کیا کہیں گے؟ جاؤ اپنا گھوڑا لے آؤ، اس پر سوار ہو کر جاؤں گا، مرتا کیا نہ کرتا۔ یہودی نے اپنا گھوڑا بھی ملا کے حوالے کر دیا اور ملا صاحب نہایت شان و شوکت سے گھوڑے پر سوار ہو کر قاضی کی عدالت میں پہنچے۔ مقدمہ پیش ہوا۔ قاضی صاحب نے دونوں کو غور سے دیکھا، ملا نصرالدین کا قیمتی لباس اور سواری کا گھوڑا بھی انہوں نے دیکھا اور یہودی کا لباس بھی، اور یہ بھی محسوس کیا کہ وہ پیدل آیا ہے۔ یہودی نے جب سارا قصہ سنایا تو قاضی صاحب نے ملا نصرالدین سے پوچھا، ملا صاحب، تم اس کے الزام کا کیا جواب دیتے ہو؟ ملا صاحب نے جواب دیا، حضور، یہ یہودی میرا پڑوسی ہے اور بڑا جھوٹا شخص ہے۔ ابھی تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی 999 اشرفیہ چالاکی سے لی ہیں، اور کچھ دیر بعد کہے گا کہ یہ لباس جو میں پہنے ہوئے ہوں وہ بھی اسی کا ہے۔ یہ بات سنتے ہی یہودی زور سے بول اٹھا، ہاں جناب، یہ لباس بھی میرا ہے، میں نے اسے پہننے کے لیے دیا تھا۔ ملا نے کہا، سن لیا آپ نے، یہ لباس بھی اس کا ہو گیا، اور ابھی دیکھے یہ کہہ دے گا کہ یہ گھوڑا بھی اسی کا ہے۔ یہودی غصے سے چیخ اٹھا، ہاں حضور، یہ گھوڑا بھی میرا ہی ہے، ملا نے مجھ سے سواری کے لیے مانگا تھا۔ قاضی صاحب نے جو یہ باتیں سنی، یہودی کو ڈانٹ کر اور برا بھلا کہہ کر نکال دیا اور مقدمہ خارج کر دیا۔ یہودی روتا پیٹتا ملا نصرالدین کے گھر پہنچا اور اس کی بڑی منت سماجت کی۔ ملا نے اسی شرط پر اس کی اشرفیہ لباس اور گھوڑا واپس کیا کہ وہ آدھی اشرفیہ غریبوں میں بانٹ دے گا اور آئندہ
کبھی نادار لوگوں کی مدد کرتا رہے گا۔